أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل کے انعامات کا بیان گزشتہ رکوعات کے اندر جاری تھا۔ اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے چند انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا، پانی مانگا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی اپنی قوم کے لیے صحرائے سینا میں، وہاں صحرا تھا تو پانی کا بڑا ایک مسئلہ تھا، پانی میسر نہیں تھا۔ لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت سے پانی کا سوال کیا جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا تم مارو اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 عیناً چشمے، 12 قبیلے تھے تو 12 ہی چشمے اللہ کے حکم سے جاری ہو گئے۔ یہ پتھر جو ہے جس سے 12 چشمے نکلے آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں صحرائے سینا میں، آج بھی وہ پتھر موجود ہے اور اس کے اندر 12 نشان ہیں۔ 12 چشمے اللہ کے حکم سے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے کا الگ الگ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ، گھاٹ مشربہم پینے کی جگہ، یہ الگ الگ اس لیے رکھے گئے تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اگر اکٹھے ہی چشمے ہوتے تو پھر خطرہ تھا کہ جھگڑا آپس میں لڑائی ہو پڑے گی،
ایک آدمی کے 4 6 2 بیٹے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے ان کو الگ الگ کر دیں، جلدی سے جلدی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جھگڑے اور اختلاف نہیں ہوں گے۔ اگر اکٹھے رہیں گے تو کل کو بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان فتنوں کا سد باب مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی 12 قبیلے الگ الگ، اور زمانہ جاہلیت میں پانی پر بڑے جھگڑے ہوتے تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پہ اختلاف ہوتے اور جنگیں ہو جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر قبیلے کا گھاٹ مشرب الگ الگ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ پہلے کلو کا لفظ ہے اور بعد میں واشربوا، تو پہلے کھا لیں بعد میں پی لیں، کوئی عیب والی بات نہیں اس میں، جس طرح آسانی ہو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو زمین میں مفسدین، فساد کرنے والے، فسادی نہ بنو۔ اللہ پاک کو فساد پسند نہیں۔ اللہ رب العزت کو امن، ایمان، اطمینان، یہ چیزیں پسند ہیں۔ پانی کی نعمت تھی، اور جیسے عرض کیا گیا کہ 10 رکوعات میں اسی چیز کا بیان ہے۔ تم پر یہ انعام کیا، یہ نعمت کی، یہ احسان کیا، تم نے یہ زیادتی کی، یہ گناہ کیا، یہ عذاب آیا، یہ پکڑ آئی۔ بنی اسرائیل کے متعلق یہی عنوان چلتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے۔ کیسے بے نصیب لوگ تھے، جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو بڑی تاکید کے ساتھ لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے، بلکہ کہا ہرگز نہیں صبر کریں گے۔ علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ کھانے 2 تھے، من اور سلوہ، لیکن یہاں پر ایک کھانے کا لفظ آیا اس لیے کہ روزانہ وہی ڈش مل رہی ہے، تو ایک نوع ہو گئی، ایک قسم ہو گئی۔ قسم کھانے 2 تھے لیکن لفظ واحد کا آیا کہ ایک نوع، جنس اور ایک قسم، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے جو روزانہ نہیں ملتا ہے۔ بٹیر ہے اور پرندوں کا گوشت ہے، اور اس کے ساتھ بے بہا اللہ کی نعمتیں، پانی بھی اور کھانا بھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی مثال، پہلی جو بیوی تھی وہ کھانے کے لیے شکار ملتا ہے، پینے کے لیے زمزم ملتا ہے، پھر بھی نہ شکری کرنی۔ دوسری بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ جسے پینے کے لیے زمزم ملے، کھانے کے لیے شکار ملے، بتاؤ اس سے اچھی چیز کہاں سے ملے گی؟ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں نا جن کو پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، پانی حلق سے اترتا نہیں، زمزم پلاؤ گے خوشی سے پیے گا اور زیادہ پیے گا اور آسانی کے ساتھ حلق سے اترے گا۔ تو انہوں نے بے نصیبوں نے یہ کہہ دیا اور کہا بھی بڑے تاکید کے انداز کے ساتھ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، قربان جائیں
صحابہ کرام کی عظمت پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے. سفر بھی ہوتے، مشقتیں بھی آتی، گرمی بھی ہوتی، شدت بھی، کھانے کی کمی، پانی کی کمی، ایسے سوال نہیں کرتے تھے جیسے یہ لوگ کرتے تھے. یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس چیز سے تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا ترکاریوں سے، ترکاریاں سبزیاں، وقثائہا اور ککڑیوں سے، ککڑی کھیرا ترے ککڑی، وفومہا اور اس کی گندم، وعدسہا اور اس کا مسور، وبصلہا اور اس کے پیاز سے. ہا ضمیر الارض کی طرف، الارض مؤنث ہے اس لیے ہا ضمیر بھی مؤنث ہے. یہ سوال کر دیا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کم تر ہے، کم تر ہے، ادنا کم تر ہے، بالذی اس چیز کے بدلے، ہوا خیر جو بہتر ہے. بہتر چھوڑ کر کم تر کا مطالبہ کر رہے. اہبتو مصرن جاؤ اترو کسی شہر میں. مصرن یہ دو زبر آئے، اس کو عربی گرامر میں منصرف کہا جاتا ہے. کوئی شہر جب خاص شہر ہو یا ملک ہو مصر تو پھر آتا ہے مصرا، ایک زبر آتی ہے. مصرن کسی شہر میں جاؤ. یہ جو تم نے سوال کیا ہے ترکاریاں اور ککڑیاں اور مسور اور گندم اور پیاز، یہ ہر جگہ میسر ہے. اس میں کون سی مشکل ہے کہ میں اللہ پاک سے دعا کروں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا کی تو من سلوہ نازل ہوگی. یہ تو عام چیزیں ہر شہر میں میسر ہے. کسی بھی شہر میں چلے جاؤ عام جہاں وہ رہ رہے تھے اس صحرا تھا، میدان ہے، وہاں تو وہی ملنا تھا جو اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے عطا فرمایا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا. جاؤ کسی شہر میں جہاں میدان اور صحرا میں تو نہیں ایسی چیزیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. ذلت اور محتاجی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کون سی قوم ہے جس کے متعلق ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بے شک میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے متعلق یہ دو لفظ آئے ہیں الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی. یہی وہ قوم ہے جس کی جہانوں پر فضیلت ہے، لیکن جب اپنے اللہ کو ناراض کیا، نبیوں کے حکموں کو نہیں مانا، تو وہی قوم جو فضلتکم علی العالمین ہے اسی کو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وہی قوم ہے نا. ذلت اور محتاجی. جہاں فضیلت تھی وہاں ذلت آ گئی، جہاں فراوانی تھی وہاں محتاجی آ گئی. قوم وہی ہے. یہ بیان تو ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، لیکن خطاب ہمیں ہے، مسلم امہ کو. کنتم خیر امت، اور تم ساری امتوں سے بہتر ہو. یاد رکھو، خیر ہو
اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں اپنایا تو پھر خیر کی جگہ پر ذلت اور مسکنت آ جائے گی۔ بیان ان کا ہے، سمجھایا ہمیں جانا ہے، پھر خیر کی جگہ پر ذلت اور مسکنت آئے گی۔ چنانچہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے عزت، عین زا تا، عزت، کتنے حرفوں سے بنتا ہے یہ لفظ، لیکن ہمارے ہاں عزت کی عین بھی کوئی نہیں، زا اور تا تو ابھی بعد میں۔ خیر، خیر میں خا، یا اور را، تین حروف ہیں، خیر کی خا بھی نہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ جب ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ کنتم خیر امت وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، حقدار ہو گئے، حقدار ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ کفر کرتے اللہ کی آیتوں کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے نبیوں کو بغیر حق کے۔ کس قدر بدبخت انسان ہے جو کسی اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے بغیر الحق۔ حدیث پاک میں آتا ہے اشد الناس عذابا من قتلہ نبی او قتل نبیہ، بدترین عذابوں میں وہ ہے جس نے کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا یا کسی اللہ کے نبی نے اس کو قتل کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک کافر کو قتل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ سیرت کی تمام کتابیں پڑھ کر مطالعہ کر کے اس بات کا آپ ادراک کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی مبارک میں ایک شخص کو قتل کیا ہے، اور آپ پر 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ 17 مرتبہ، 17 مرتبہ، کبھی پتھروں کے ذریعے، کبھی زہر دینے کے ذریعے، مختلف طریقوں سے۔ خیبر میں ایک عورت نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو پیش کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آپ فرما رہے تھے کہ اس زہر کا اثر اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ 17 مرتبہ، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ پہلے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا جاتا، اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کے وارثوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نبیوں کے وارث علماء، علماء، اب نبی اللہ کے ہیں نہیں۔ اب وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کی جگہ پر علماء کرام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، جیل میں فوت ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس قدر آپ کو سزائیں دی گئیں کہ ہاتھی بھی بلبلا اٹھے، وہ بھی کانپنے لگ جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی گئی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبار علماء کرام جو رب کی بات کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، نہ حق قتل کر دیا جاتا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ یہاں ہے اور دوسری مرتبہ ہو بہو انہی لفظوں کے ساتھ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 59۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہادو یہودی، اس لفظ کے کئی معنی عربی گرامر میں۔ ایک اس کا معنی محبت میں ہے، آپس میں محبت کرتے تھے، ہادو۔ ایک اس کا معنی توبہ بھی ہے، ہدنا، توبہ کی وجہ سے۔ ایک یہ بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ان کی طرف نسبت ہے۔ والنصارى اور عیسائی، یہ بھی جمع ہے، جمع کا صیغہ، مدد کرنے والے، ناصر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ والصابئین اور سابی، سابی یہ لفظ نکلا ہے سابا، سواد با حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے نکل گیا، نکل گیا۔ جب کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا مکہ مکرمہ میں تو مشرکین مکہ کہتے سابی ہو گیا، فلانا سابی ہو گیا، حالانکہ وہ سابی نہیں ہوتے تھے، وہ تو مسلم بنتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو کہتے فلانا سابی ہو گیا۔ یہ مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ ستارہ پرست اور بے دین قسم کے لوگ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ بے دین کیا جاتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلے تو اللہ پاک نے نام لیا 1 2 3 4 گروہوں کا، فرمایا نہیں، ناموں میں، نسبتوں میں، گروہوں میں نجات نہیں۔ نجات کس میں ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، لا یسمع بی من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، رواہ مسلم فی صحیحہ، کہ جو شخص بھی، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید الاولین والآخرین ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ اس آیت کے فہم میں اور تفسیر میں کچھ لوگوں کو خطا ہو گئی اور انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے، اس کا نام ہے وحدت ادیان، ادیان، وحدت ادیان، کہ جی کسی بھی دین پر چلتے رہو۔ نہ بھائیو، اصل میں یہاں گروہوں کی نفی کی ہے، گروہوں میں نجات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرے مقام پر ومن یبتغی غیر الاسلام، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرتا ہے، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
تو اصل میں یہاں ناموں کی اور گروہوں کی نفی کی ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ یہی آیت دوبارہ پھر انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں آئے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے پکڑا تم سے پختہ وعدہ۔ یہ ایک اور نعمت کا بیان آ گیا بنی اسرائیل پر۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا تم پر طور پہاڑ کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قصہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ عہد کس بات کا؟ کہ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ جب یہ عہد لیا نا تو پہاڑ ایسے لرزنے لگا جیسے کچھ زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر آ گیا ہے، ابھی ہمارے اوپر گرنے والا ہے، ہم اس کے نیچے دب جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ ایک ہے جبری ایمان، کسی کو مجبور کرنا ایمان پر، وہ ایمان معتبر نہیں، وہ ایمان اللہ پاک کے ہاں معتبر نہیں۔ تو ان کے اوپر پہاڑ کے گرائے جانے کا جو منظر پیش کیا گیا، اس کا یہ معنی ہرگز ہرگز نہیں تھا کہ کچھ جبری ایمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا۔ لوگوں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ جبری ایمان نہیں، اظہار قدرت ہے جو پہاڑ کو، کیونکہ جبری ایمان تو معتبر نہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ۔ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، ڈھیلا ڈھالا مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو نماز میں سستی ہے، زکوٰۃ میں سستی ہے، روزے میں سستی، ڈھیلا ڈھالا، یہ مسلمان تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ پسند کون سا ہے؟ بقوہ، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے۔ سستی بہت بری چیز ہے، سستی سے پناہ مانگنی۔ کرنا کیا ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ پکڑو۔ دل میں ارادے کچے اور ہاتھوں میں نرمی، یہ دین تو اللہ رب العزت کو پسند ہے ہی نہیں نا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بھائیو، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کتاب اللہ کو قوت کے ساتھ پکڑنا، قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر وہ لوگ پھر گئے۔ تو یہ 10 رکوع میں یہی بیان ہونا ہے، یہ انعام کیا، یہ نعمت آئی، یہ عذاب آیا، یہ نافرمانی کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہم لا تجعلنا من الخاسرین، اے اللہ ہمیں خسارہ پانے والوں میں شامل نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔